ہم 7 لڑکے ایک فلاحی ادارے میں گورکن کا کام کرتے تھے۔ وہاں لاوارث لوگوں کو دفاع کیا جاتا تھا۔ ماحول بہت خوفناک ہوتا۔ ایک دن ایک عورت کی ڈیڈ باڈی آئی۔ عجیب سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ جو لڑکا بھی اس کی قبر کھودتا اسے فوراً سانپ ڈس لیتا۔ 6 لڑکوں کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ سب شدید خوف میں تھے۔ میں قبر کھودنے سے پہلے گھر گیا اور ماں کو سب بتا دیا۔ میری ماں نے مجھے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنے کو کہا کہ قبر کھودتے وقت اسے پڑھ لینا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ جب میں نے وہ سورت پڑھی تو میرا دل بری طرح دہل گیا، کیونکہ اس نامعلوم عورت کی بہن میرے قدموں میں گر گئی۔ میرا نام جاوید ہے۔ میں نے اپنے ادارے سے چھٹی لی ہوئی تھی۔ ہمارا کام بہت مشکل و خطرناک تھا۔ دن رات ڈیوٹی ہوتی، کبھی بھی میت آ سکتی تھی، ہمیں ہر وقت تیار رہنا پڑتا۔ میں ایک ایسے ادارے میں کام کرتا تھا جہاں لاوارث دفن ہوتے۔ ہماری ڈیوٹی اتنی سخت تھی کہ آرام کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ میں نے کئی بار رات کے اندھیرے میں قبریں کھودی تھی۔ اکثر لڑکے ڈر جاتے مگر میں ہمت کر کے کام کرتا۔ میری چھٹی کا دوسرا دن تھا۔ میں رات کو سو رہا تھا، 2 بجے اچانک میرے سپروائزر کا فون آیا۔ میں گھبرا گیا۔ اس نے کہا جاوید فوراً قبرستان پہنچو، ایک ایمرجنسی ہے۔ میں نے پوچھنا چاہا کیا ہوا، مگر اس نے کہا پہلے آؤ۔ میں ماں کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ فوراً بائک لے کر نکلا۔ قبرستان پہنچا تو سب لوگ پریشان حالت میں کھڑے تھے۔ سپروائزر نے بتایا کہ کار حادثہ ہوا، ایک عورت فوت ہو گئی، باقی 3 افراد بے ہوش ہیں، حالت بہت خراب ہے، فوری تدفین کرنی ہے۔ میں نے پوچھا مجھے کیوں بلایا جبکہ دوسرے موجود ہیں یہاں؟ اس نے کہا وہ سب بے ہوش ہو چکے ہیں، کوئی تیار نہیں۔ ارشد قبر کھودنے گیا تو ڈر گیا کہ سانپ ڈس لے گا۔ پھر قاسم کو بھیجا، وہ بھی یہی کہہ کے پیچھے ہٹ گیا۔ سب لڑکوں کے ساتھ یہی ہوا، وقت ضائع ہو رہا تھا مسلسل۔ اس نے کہا تم جا کر قبر کھودو، تم نہیں ڈرتے ہو۔ میں نے ہمت کی اور اللہ کا نام لے کر تیار ہو گیا۔ قبرستان میں دیکھا کئی جگہ پہلے سے مٹی کھودی جا چکی تھی۔ میں نے کام شروع کیا تو اچانک فون بجنے لگا۔ نمبر دیکھا تو پڑوسی ندیم کا تھا۔ میں حیران ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر کہا تمہارے گھر میں خطرناک ڈاکو داخل ہو گئے ہیں، فوراً واپس آؤ، پولیس کو اطلاع دے رہا ہوں، جلدی کرو۔ یہ سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گھر میں صرف میری ماں تھی۔ میں فوراً کام چھوڑ کر نکلا۔ سپروائزر کو بتایا کہ میں قبر نہیں کھود سکتا، ابھی جانا ہے مجھے۔ وہ بولا ٹھیک ہے، کسی اور کو بھیج دیتا ہوں، تم جاؤ۔ میں فوراً گھر پہنچا تو پولیس پہلے سے موجود تھی۔ ڈاکو بھاگ چکے تھے، کچھ بھی لے جانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ امی بہت گھبرائی ہوئی تھی، ان کا چہرہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا آپ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا سانس گھٹ رہا ہے۔ میں انہیں فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا، وہ دل کی مریضہ تھی۔ ڈاکٹر نے کہا بلڈ پریشر زیادہ ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہے، انہیں ہاسپٹل میں داخل کیا گیا اور نگرانی میں رکھا گیا۔ دوپہر تک حالت بہتر ہوئی تو ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا۔ میں نے گھر لیا اور آرام کرنے کا کہا نرمی سے۔ میں ان کے پاس بیٹھا تھا کہ سپروائزر کا فون آیا دوبارہ۔ میں نے سوچا وہ حال پوچھے گا مگر وہ پریشان تھا۔ کہنے لگا جاوید تم ابھی تک واپس کیوں؟ تو اس نے کہا کہ قبر نہیں کھودی، تم نے کہا تھا تم آ جاؤ گے، اب تک انتظار ہو رہا ہے۔ میں حیران رہ گیا اور کہا صبح حالت خراب تھی میت کی، اب دوپہر ہوگی، آپ نے قبر کیوں نہیں کھدوائی؟ سپروائزر کی افسردہ آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ کہنے لگا میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر لی، مگر نہ جانے یہ زمین اس میت کو اپنے اندر پناہ دینے کے لیے راضی کیوں نہیں ہے۔ سب کوششیں ناکام ہو گئی۔ میں نے جتنے بھی لڑکوں کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا تھا سب کو وہاں سانپ نظر آتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں، انہیں ڈسنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اب میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم آ کر کوشش کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں اور فون بند کر دیا۔ امی نے پوچھا تم کس کی میت کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا امی مجھے ایک بات بتائیں، اگر زمین کسی میت کو قبول نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ سن کر امی رو پڑی۔ وہ کہنے لگی بیٹا یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی پر ایسا وقت آئے۔ انہوں نے کہا اللہ دنیا میں پردہ رکھتا ہے اور موت کے بعد بھی کسی کے گناہ اس طرح ظاہر نہ ہو، یہ بہتر ہے۔ میں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ امی کہنے لگی جو شخص بہت زیادہ گناہگار ہوتا ہے اسے دفنانا مشکل ہو جاتا ہے اور قبر کھودنے والے کو تپش محسوس ہوتی ہے، کمی زمین پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ یہ نشان امی نے پوچھا تو یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے انہیں اس عورت کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنا دیا۔ یہ سن کر امی کو غصہ آ گیا، وہ بولی تم نے میری بات کبھی نہیں مانی ورنہ آج اچھی نوکری کرتے، کم از کم تمہیں یہ سب نہ کرنا پڑتا زندگی میں۔ میں نے کہا امی میری ملازمت بھی بری نہیں ہے، مگر امی کہنے لگی کوئی کام برا نہیں ہوتا مگر یہ مشکل کام ہے۔ میں نے سر ہلایا اور کہا فکر نہ کریں، یہ سب چیزیں مجھ پر اثر نہیں کرتی، میں تیار ہوں۔ میں نے امی سے کہا دعا کریں اس میت کی مغفرت ہو۔ یہ کہہ کے میں گھر سے نکل گیا اور سوچتا رہا زندگی کتنی جلد ختم ہو جاتی ہے، انسان بے بس ہے۔ قبرستان پہنچا تو سپروائزر پریشان کھڑا میرے انتظار کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا تم دیر سے آئے ہو، میں کوشش کرتا رہا۔ میں نے کہا شاید اس میت سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے۔ اس نے فوراً کہا ایسی بات نہ کرو، اللہ سے ڈرو، ہم کچھ نہیں جانتے، ہر علم اللہ کے پاس ہے۔ میں نے فوراً معافی مانگی اور کہا اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا تم قبر کھودنا شروع کرو، میں میت لاؤں گا۔
میں نے کہا ٹھیک ہے اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ میرے ساتھ 2 لڑکے بھی تھے۔ ہم نے کام شروع کیا۔ ابھی کھدائی شروع ہی کی تھی کہ فون دوبارہ بجا۔ سپروائزر نے کہا ابھی قبر مت کھودو، انتظار کرو۔ اس نے کہا میت کے لواحقین کو ہوش آ گیا ہے، وہ فیصلہ کریں گے کہ کہاں دفن کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور فون بند کر دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، کبھی کہا جاتا کھودو اور کبھی منع کیا جاتا۔ رات کی میت سرد کھانے میں رکھی ہوئی تھی۔ میں واپس ادارے آ گیا۔ سپروائزر ہاسپٹل گیا ہوا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ واپس آیا۔ میں نے پوچھا کیا فیصلہ ہوا؟ اس نے کہا بہن اسلام آباد لے جانا چاہتی تھی مگر اجازت نہ ملے، اس لیے یہاں دفن ہوگی۔ میں نے کہا اب دوبارہ قبر کھودنی پڑے گی، مسئلہ ہوگا۔ اس نے کہا لواحقین بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ آج ہم سب قبرستان پہنچ گئے۔ کچھ دیر بعد میت بھی آ گئی، اس کی بہن بھی ساتھ تھی اور 2 لڑکے بھی موجود تھے۔ بہن بہت رو رہی تھی اور بے حال تھی۔ سپروائزر نے کہا کہ کام شروع کرو۔ میں نے کوشش کی مگر زمین پتھر کی طرح سخت تھی۔ میں ناکام رہا۔ میں نے جگہ بدلی مگر پھر بھی کامیابی نہ ملی۔ سپروائزر میرے پاس ہے، اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ میں نے کہا زمین ساتھ نہیں دے رہی۔ وہ دعا کرنے لگا، اللہ اس میت کی گناہ معاف کرے، ہماری مدد کرے۔ اسی وقت بہن آگے آئی، اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ اس نے کہا آپ لوگ خاموش کیوں ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ سپروائزر نے کہا کہ زمین قبر بنانے نہیں دے رہی، اب ہم کیا کریں؟ یہ سن کر اس کا رنگ بدل گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک لڑکا آگے بڑھا، اس کے چہرے پر نفرت تھی۔ اس نے کہا یہ سب اس عورت کے گناہوں کا نتیجہ ہے، زمین بھی اسے قبول نہیں کرتی ہے۔ وہ ہمارے سامنے اچھی بنتی تھی مگر پیچھے سے کیا کچھ کرتی رہی۔ اگر یہ صرف گناہ گار ہوتی تو بھی خیر تھی، یہ عبادت کی اور میں ڈرامے کر رہی تھی۔ مرنے والی عورت کی بہن بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کے کلام سے مدد لینی چاہیے، کیونکہ ماں نے یہی نصیحت کی تھی۔ ہمیشہ میں نے جیب سے موبائل نکالا اور سورہ رحمان چلا دی۔ ہر طرف جب تلاوت کی آواز گونجی تو دل دہلنے لگا۔ میں نے قبر کھودنا شروع کی، ہمت جمع کی۔ اچانک ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ میں ڈر کر پیچھے مڑا تو بہن زاروں قطار ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم کانپ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی تم نے مر کر مشکل کھڑی کر دی ہے، اب سب سچ سامنے آ جائے گا۔ دنیا جانتی ہے بہنوں میں کئی راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ میں تمہاری زندگی کے ہر پہلو سے واقف رہی ہوں۔ تم دنیا والوں کے لیے نیک مگر میرے لیے نہیں۔ سپروائزر کے آگے بڑھا اور بولا برائیاں مت کرے، یہاں تدفین پہلے ہی مشکل ہے، روح کو تکلیف نہ دے۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا، بولے نہیں رکو، یہ تب تک دفن نہیں ہوگی جب تک سچ نہ بتا دوں۔ میں مجبور ہوں، اللہ کے کلام نے مجبور کیا ہے کہ آج سب کو سچ بتاؤں۔ میری بہن اصل میں بہت نیک تھی، سب اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں بھی کوشش کرتی تھی کہ اس جیسی بن جاؤ۔ میرا بھائی حمزہ بھی یہی چاہتا تھا۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی مگر وقت بدل گیا۔ ہم جوان ہوئے تو حالات نے نئی کروٹ لے لی۔ کزن نبیل نے کلثوم کو پسند کیا اور رشتہ مانگا۔ گھر والوں نے مان لیا اور رشتہ طے ہو گیا۔ میری بہن بہت خوش تھی، اس کی آنکھوں میں خوشی اور سکون صاف نظر آ رہا تھا۔ سپروائزر نے کہا یہ باتیں گھر جا کر کریں آپ، ہمیں میت کو دفنانے دے، وقت ضائع نہ کرے۔ اب لڑکی بولی تم سب کوشش کر چکے مگر ناکام ہو۔ تمہارے دل میں سوال ہے گناہ کیا تھا آخر؟ زمین کیوں اسے قبول نہیں کر رہی؟ میں بتاتی ہوں، مجھے امید ہے سچ کے بعد سب آسان ہو جائے گا۔ میں نے سپروائزر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی بولی میرے سوتیلے کزن ندیم کو میری بہن بہت پسند آئی، رشتہ طے گیا، وہ خوش تھا۔ میں نے بھی بہن کو خوش دیکھا اور مطمئن پایا۔ میں نے پوچھا تم اتنی خوش کیوں ہو آج کل؟ اس نے کہا مجھے ندیم پسند تھا، اللہ نے ملا دیا۔ دن گزرتے گئے، ہم ایک شادی میں اکٹھے ملے۔ میں نے ندیم کو دیکھا، وہ بہت اچھا انسان تھا مگر میرے دل میں بہن کے لیے حسد پیدا ہوا۔ میں نے ندیم سے جھوٹ بولا کہ کلثوم حاملہ ہے، وہ کسی نامحرم کا بچہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ ندیم نے کہا یہ ممکن نہیں، وہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ میں نے قسمیں کھا کر اسے یقین دلا دیا۔ آخرکار ندیم نے غصے میں آ کر رشتہ توڑ دیا اور میری بہن کو بدکردار کہہ دیا۔ میری بہن بہت حیران ہوئی اور ٹوٹ گئی۔ بعد میں ایک حادثہ پیش آیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اسی حادثے میں میری بہن اس دنیا سے چلی گئی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میں نے حسد میں آ کر اس پر جھوٹا الزام لگایا۔ وہ بالکل بے گناہ تھی، وہ ایک پاک اور نیک لڑکی تھی، اللہ کے قریب، یقیناً وہ جنت میں ہوگی۔ میں نے بہت ظلم کیا۔ یہ سن کر نبیل آگے بڑھا، اسے تھپڑ مارا، وہ رو رہی تھی۔ نبیل نے کہا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ سپروائزر نے کہا کہ سر سامنے آ گیا، اب کھودو۔ میں نے دوبارہ قبر کھودی تو آسانی سے کھل گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، دل مطمئن ہو گیا۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت و انصاف کی مثال ہے۔ اللہ نے اپنی نیک بندی کو سرخرو کیا، سب کے سامنے سچ ظاہر کر دیا اور جھوٹ بے نقاب ہوا۔ ہمیں یقین ہے کہ اس لڑکی کو سزا ضرور ملے گی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔